جی، ویلکم بیک۔ اچھا آصم بھائی، بڑے اہم مسئلے پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا۔ مسئلہ تکفیر سے متعلق ہمارے استاذ کی ایک رائے ہے، ہماری علمی روایت کا بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ احمدی حضرات کی تکفیر کو لے کر اگر ہم بات کریں تو حکومت پاکستان کے آئین میں واضح طور پر ایک خاص طبقے کی تکفیر کا قول ملتا ہے۔ حالانکہ ہمارے ہاں تکفیر کے باب میں آپ دیکھ لیں تو باعتبار اصول ہر طبقے میں کوئی نہ کوئی کفر بھی پایا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، عدالتی کارروائیوں پر آپ کی بھی نظر ہے، ہماری بھی نظر ہے، لیکن آپ اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ اگر تو کسی کو حق نہیں ہے کسی کو کافر کہنے کا، تو ہمارے علماء نے ریاست کا سہارا لے کر اس طبقے کی جو تکفیر کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں وہ اپنی نسلوں کا ایمان بچا رہے ہیں یا ان کی کوئی ذاتی کاوش ہے؟ اور یہ معذرت کے ساتھ یہ مانتے ہیں کہ تکفیر کے معاملے میں اتمام حجت ہونا چاہیے؟ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ اقوال بھی رکھوں گا، لیکن یہاں پر آ کر قلم کے ذریعے تکفیر ہوئی بات نہیں بنی، زبان کے ذریعے تکفیر ہوئی بات نہیں بنی، ان کو مجبوراً قانون کا ڈنڈا استعمال کرنا پڑا۔ تو اس پر بعض ہمارے اہل علم بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایمان کا تحفظ ہے، ہماری نسلیں بچ گئی ہیں، ان پر پابندی لگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اس رائے کو بھی مانتے ہیں کہ تکفیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن ریاست نے فیصلہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تو یہ ایمان کے تحفظ کو جو ایک عذر پیش کیا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ یہ بات تو ہے ہی ناقابل سمجھ، ناقابل فہم بات ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے اس سے اختلاف کرتے آئے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جن کا ہمیشہ خلط مبحث ہوا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ سوال بھی ہمیں موصول ہوا ہے کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ احمدیوں کو انفرادی حیثیت میں مسلمان نہیں سمجھتے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ میری انفرادی رائے ہے۔ لیکن جب آپ اپنے اس موقف کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے اور اس کو پوری سوسائٹی قبول کرے گی تو پھر یہ انفرادی نہیں رہے گا، پھر یہ اجتماعی بن جائے گا۔ نہیں، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اس طرح ہے کہ میرا یا ہم سب کا کسی خاص گروہ کے متعلق اپنا موقف، اپنی رائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کہ ہمارا احمدیوں سے اختلاف ہے، میری ان کے بارے میں یہ رائے ہے کہ وہ اب ہمارے مسلمان بھائی نہیں رہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے جو انحراف کیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس انحراف کو باقی رکھتے ہوئے میں ان کو اپنا مسلمان بھائی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ میرا استدلال، یہ میرا موقف ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھیں گے میں تب بھی ان سے یہ کہوں گا، وہ نہیں ہوں گے میں مسلمانوں سے بات کروں گا میں تب بھی یہی کہوں گا۔ اب آ جائے دوسری بات کی طرف، جسے زبردستی اس کے ساتھ مکس اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اہل علم حضرات بھی کچھ جانتے کچھ نہ جانتے، کچھ انٹینشنلی ان انٹینشنلی یہ کام ضرور ہو رہا ہے کہ یہ دو چیزیں الگ الگ تھیں، ان کو میس اپ کر دیا ہے، اور اب اس میس اپ کو ریکنسائل کرنا بہت مشکل ہو چکا۔ دوسرا تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں یہ موقف رکھتا ہوں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، میں نے اپنی دلیل دے دی، میں نے اپنا موقف بتا دیا۔ اب اگلا مطالبہ کہ میں ان سے بھی یہ مطالبہ کروں کہ وہ بھی اپنے آپ کو وہی کہیں جو میں سمجھتا ہوں، اس کے لیے اب مزید دلائل چاہیے۔ وہ جو میں نے اپنے موقف کا اظہار کیا تھا، وہ جو میرے دلائل تھے وہ میرے اپنے موقف کے لیے کافی اور شافی تھے، لیکن میں ان کو اگر پابند کروں کہ آپ بھی اسی شناخت کو اپنائیں، آپ بھی اپنے آپ کو مسلم نہ کہیں، یہ اس کے لیے جو دلائل چاہیے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس دوسری بات کو پہلی بات کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک التباس کے ایک مصنوعی خدشے کو سوسائٹی میں پرویل کر دیا، اور اس کی امبریلا کے نیچے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ساری پروسیکیوشن بھی ہو گئی، ساری کی ساری دہشت گردی بھی ہو گئی، ان کا خون بھی بہا دیا، ان کا قتل عام بھی کیا، ماڈل ٹاؤن لاہور میں ان کے مرکز کے اندر گھس کر ان کا قتل عام کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ پشاور میں عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہو کر ایک لڑکے نے 15-16 سال کے بچے نے ایک احمدی کو قتل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سارے کے سارے جو کیسز تھے، ان پر مسلمانوں کا رویہ کیا ہے، ان پر مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے؟ آپ احمدیوں سے شناخت کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ ان سے علیحدگی کا مطالبہ کرتے ہیں،
آپ ان سے شعار چھیننے کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کے ان کے لیے جتنے بھی مطالبات ہیں اخلاقی طور پر اور قانونی اصولی طور پر، اگر آپ اخلاقیات کو مانتے ہیں تو عالمگیر اخلاقی مسلمات، وہ اخلاقیات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیت کی ہوئی ہے، اس اخلاقیات کے اوپر کھڑے رہتے ہوئے تب تک آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو ان کے تحفظات پر ضمانت نہ دیں۔ ان کے تحفظات کیا ہے؟ ان کو ان کی جان کے خدشات ہیں، انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، ان کا خون ناحق بہا ہے، کتنے قاتلین پکڑے گئے؟ اب آپ مجھے جواب دیں، مسلمانوں سے میرا یہ جواب، ماڈل ٹاؤن کے قاتلین کو پکڑ لیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ پشاور کی عدالت میں جس نے مارا، آج تک جتنے احمدی قتل ہوئے ہیں قاتلین کہاں ہیں؟ کوئی کیس چلا؟ کوئی نتیجہ نکلا؟ نہیں۔ اس کے بعد آپ کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، یہ مطالبہ دندناتے پھر رہے ہیں، یہ مطالبہ لے کے دھڑلے سے۔ اب کیا چاہتے کیا ہے ان سے؟ مطلب وہ طبقہ تو، اب ہم ذرا ان کی بات کر لیں نا، وہ مذہبی اختلاف نکل گیا، ہم نے سب کچھ پوسٹ مارٹم کر دیا، ان سے کوئی اتفاق نہیں ہے، وہ ہمارے مسلم بردرز نہیں رہے، بہت بڑا انحراف کر کے وہ چلے گئے ہیں، لیکن کیا وہ انسان بھی نہیں رہے؟ کیا ان کا خون ہم پہ حلال ہو گیا؟ کیا ہم ویمپائر بن گئے کہ جو ان کا خون پئیں گے دن رات؟ مسلمانوں نے جو ان کے خلاف پروسیکیوشن کی ہے، جو مطالبات رکھے ہیں، کیا پاکستان کی حکومت، ریاست پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ احمدیوں کو یہ میک شور کر سکے، ضمانت دے سکے کہ آئندہ آپ کے خلاف ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی؟ آپ کا جان مال آبرو ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست پابند ہے اس کو تحفظ فراہم کرنے کی۔ آپ اپنی مسجد بنائیں، اس کی علیحدہ شناخت کریں، کوئی مسلمان آپ کے خلاف آنکھ اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ ادھر تو آپ مسلمان ان کی بلڈنگوں میں گھس کر ان کے بکرے چھین رہے ہیں، ان کی گائے چھین رہے ہیں، قربانی کے جانور چھین رہے ہیں، یہ نماز پڑھتا پکڑا گیا اس کو پکڑ لو، یہ قرآن پڑھتا پکڑ گیا اس کو پکڑو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آخر اخلاقیات کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں مذہب تو بعد میں آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو اخلاقیات اپنی فطرت میں ودیت کی ہیں۔ اب ہماری یہ باتیں سن کر آپ ہمیں کہیں کہ ہم ان کی وکالت کر رہے ہیں، جی ہاں بالکل کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یہ مذہب سے بھی اوپر کا معاملہ ہے، خدا کے نزدیک انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ من قتل النفس بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ آپ ان کے ادارے میں گھس کے ان کو درجنوں کے حساب سے قتل کر رہے ہیں، اور آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، کسی مولوی صاحب کا کوئی جلوس نہیں آتا، کسی کی کوئی پریس کانفرنس نہیں آتی، اور یہاں جب وہ پکڑا گیا قرآن تقسیم کرتے ہیں یا کوئی کتاب تقسیم کرتے، وہ جو مبارک ثانی کیس تھا، پورے ملک میں زلزلہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری قوم، میری امت، میرے بندے یہ کن چیزوں پر بھڑک رہے ہیں، یہ کن چیزوں پر مشتل ہو رہے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ مسلمان آپ کہاں کھڑے ہیں۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں اگر کہ وہ اسلام جو ہمیں جنگ کے موقع پر عورتوں کو قتل کرنے سے روکتا ہے، درخت کاٹنے سے روکتا ہے، بچوں پر زیادتی کرنے سے روکتا ہے، آقا علیہ السلام نے ڈسپلن بتایا ہے قتل کرنے کا بھی، جہاد کا بھی، اور ہمارے مسلمان اس پورے واقعے کو، اس پورے فیصلے کو اسلامی ٹچ تو دے رہے ہیں، لیکن 50% جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے مسلمان بھائی نہیں ہے، مان لیتے ہیں، آگے کا جو معاملہ ہے وہ آپ سیرت سے دکھائیں، قرآن سے دکھائیں۔ اور یہ جو آپ نے حوالہ دیا نا کہ اخلاقی ضابطے جنگوں کے لیے، بالکل، یہ جنگیں ان لوگوں کے خلاف تھی جو رسول کے ہاں منکرین تھے، بالکل بالکل جن بالکل، کے اوپر اتمام حجت ہو چکا تھا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی دینونت برپا کرنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے آخری درجے میں بدترین لوگ، یہ وہ لوگ تھے۔ یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے۔ تو یہاں آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ تو ہمارا مطالبہ، ہمارا سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ مسلمان جب تک ریاستی سطح پر احمدی حضرات کو ان کے جان مال کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان سے کوئی مطالبہ کرے۔ بھائی وہ تو اپنی شناخت کو چھپاتے ہیں۔ اچھا یہ اعتراض بھی آیا، جی جی، یہ اعتراض بھی آیا کہ دیکھیں جی یہ احمدی حضرات بڑے چلاک ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کہیں مسجد بنا لیتے ہیں، بتاتے نہیں۔ ایک شخص کئی ماہ سے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو 2 ماہ بعد پتہ چلا کہ یہ تو احمدیوں کی ہے، اس کی نمازیں کہاں گئی، اس کے حق تلفی ہو گئی۔ اچھا کہیں پہ یہ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں، کوئی درس قرآن شروع کرتے ہیں، لوگ قرآن کے نام پر جڑ جاتے ہیں، وہ کافی عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو احمدی ہیں، وہ پھر واپس آ جاتا ہے، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بہت ٹھیک ہے، یہ ایک فاؤل ہے ان کی طرف سے، لیکن وہ اپنی شناخت کو چھپا کر بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے۔ آپ چاہتے ہیں مسلمان کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پر احمدی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کو چھوڑیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت ظاہر کریں تاکہ جو مٹھی بھر رہ گئے ہیں نا ہاں جی جی، ان کا بھی ہم خون بہائیں؟ بالکل ایسے تو ہی ہے۔ مسلمانوں کو یہی چاہیے کہ اللہ سے ڈریں
اور اپنی اس پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں۔ یہ التباس کا خدشہ، میرا بچہ چلا جائے گا، وہ قادیانی ہو جائے گا، بھئی اس کو ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کی تربیت اتنی ناقص ہے کہ احمدیوں کے اتنے مضحک آمیز دلائل سے وہ متاثر ہوگا تو تف ہے آپ کی بے تربیت۔ شک ایسے ہی ہے، بالکل میں ایسے ہی اگر بحیثیت باپ اپنے بچے کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کرتا ہوں، یہ خدشہ رکھتا ہوں کہ کہیں اس نے کسی احمدی کا درس سن لیا تو وہ کہیں نکل نہ جائے، تو مجھے اپنا منہ چھپا لینا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی، اور آپ یہ بھی میری کیا تربیت ہے؟ میرے پاس سچے خدا کی، سچے پیغمبر کی سیرت ہے، سچا قرآن، میں اتنی تربیت بھی نہیں کر سکا۔ یہ قرآن کی 8 آیتیں ہیں، یہ ان کو بتاؤ کہ بیٹا یہ آیتیں ہیں، وہ پیش کرتے ہیں، ان کا اصل مطلب یہ ہے، جب بھی کوئی احمدی بات کرے تو آپ یہ بالکل طریقے سے ٹیکل کرتے۔ اگر ان کو طریقے سے ٹیکل کرتے، میں یہ بالکل واضح بالکل الفاظ میں ایسے ہی، کہوں گا، میرا ذاتی موقف، بلکہ میں پوری تسلی سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اگر احمدی حضرات گفتگو کرنے کے لیے آ جائیں تو ہٹ درمی ہوگی ان کو روکنے بالکل میں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی اتنی واضح باتیں ہیں، اگر ان کو طریقے سے ٹیکل کیا ہوتا تو یہ فرقہ آج پوری دنیا میں لندن میں اتنا بڑا مرکز بنا کر نہ بیٹھا ہوتا، یہ ہمارے مسلمان بھائی بن چکے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں، ایک بہت بڑے مفکر کا جملہ ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں، آپ کی بات کی بھی تائید کرتا ہوں کہ اگر اس مسئلہ کو، اس اختلاف کو پاکستان کی حدود میں علمی طریقے سے استدلال کی طاقت سے حل کر لیا جاتا تو آج لندن میں قادیانی مرکز نہ بنتا۔ وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ہم نے تو خود ان کو مواد پرووائڈ کیا، اسباب دیے کہ باہر جا کے قادیانیت پھیلاؤ۔ ہم ہیرو بنا دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ فرار ہم نے خود کیا کہ ساڈا ملک چھڈو۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے گھر کے ساتھ مخلص ہیں، پوری امت کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ مسلمان صرف خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ایک میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ مسلمانوں، قائم بالقسط، اخلاقیات کا اولین تقاضا ہے قائم بالقسط، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو آپ کے اخلاقیات کے باقی سارے دعوے باطل ہیں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر دین نے، مذہب نے آپ کے اخلاقی وجود کی تطہیر نہیں کی تو پھر کچھ نہیں کیا۔ تو اخلاقیات کا اولین تقاضا یہ ہے کہ دیانتداری، امانت داری کے تقاضے پورے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں الفاظ کتنے واضح استعمال کیے ہیں، کسی قوم کی نفرت، ان کی دشمنی، ان کا بغض تمہیں اس حد تک نہ گرا دے، اس حد تک نہ گرا دے کہ تم انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ احمدیوں سے ہم کو بھی اعتراض ہے، ہم کوئی ان کی طرفداری تو نہیں کر رہے۔ میں نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ میں ان کو اپنا مسلمان بھائی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن میں یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتا، اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑا انحراف کر دیا۔ لیکن بس میرا دائرہ یہیں تک ہے، میری حیثیت، میری اوقات یہیں تک، اس سے آگے خدائی مداخلت میں بالکل ساتھ آپ کی وہ جسارت ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ جو عام طور پہ مسلمانوں کے اوپر وہ سوار ہے اس کا دین کی نصرت کا، دین کی حفاظت کا، بھئی یہ حفاظت کیا ہوتی ہے؟ یہ نصرت، یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ علماء حضرات نے یہ ڈیزگنیشن پر ان کو کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر تو دکھائے۔ آپ کی حیثیت ایک دائی کی تھی، ہاں اگر کوئی حفاظت ہے، ویسے تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، لیکن اگر مسلمانوں کے ذمہ اگر کوئی حفاظت ہے، اگر کوئی نصرت ہے تو وہ دعوت ہی ہے، وہ ایک دائی کا کردار ہے، اور آپ کا اپنے علاوہ باقی تمام اقوام کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کا رویہ اپنانے سے پہلے، کوئی پالیسی بنانے سے پہلے، کوئی قانون بنانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کا ان کے ساتھ جو دائی اور مدعو کا رشتہ ہے یہ کبھی مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل میں آپ کو گالی نکال کر، آپ کو دتغار کر آپ کو دعوت کے لیے نہیں بلا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے کیا مسلمانوں کو ترغیب دلائی ہے کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ بھائی احمدیوں کے ساتھ جو ہمارے کامن ٹرمز ہیں آپ ان کو کیوں بلر کر رہے ہیں؟ مسلمانوں سے میری یہ شکایت ہے اور بہت شدید اعتراض ہے، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اگر وہ اس سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے نزدیک لیکن کہ اس میں احمدیوں کے ساتھ جو ہمارے کامن ٹرمز ہیں یہ ان کو بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پہ آسم بھائی یہ بھی دیکھا نا، جہاں تک آپ نے تکفیر کی بات کی، اسلام کی بات کی،
تو یہ تو میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ یہ ملت سے خارج ہیں، انہوں نے دین میں بہت بڑا انحراف کیا۔ ملت سے مراد چونکہ وہ خود ایک الگ ملت کا کلیم کرتے ہیں، باعتبار ملت محمدیہ کی میں بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کا جو ایک بزم ہے تعبیر کے لحاظ سے کہ اہل السنہ سے وہ الگ ہو گئے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے وہ الگ ہو گئی، اس سینس میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ابدی مجرم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے رسول کے زمین پر آ جانے کے بعد وحی کی تائید کے ساتھ اس کے منکرین پر اس بات کو واضح کر دینا کہ بھائی اب تم ازلی بدبخت ہو، تم خدا کے مجرم ہو، تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب تم کو ہم کافر کہہ رہے ہیں، اب خدا تم پر عذاب کا کوڑا برسائے گا۔ یہ فیصلہ ختم نبوت کے بعد تو کسی کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ سوال اس پر میرا یہ ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں، ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا ہے تو صریحاً کفر کیا ہے، اگر کیا ہے، حالانکہ ہم ان کا اگر تضاد جان بوجھ کے کیا ہاں، تو یہ تو بہت بڑا کیونکہ کفر میں ہے۔ تضاد دکھا چکا ہوں کہ انکار بھی کر رہے ہیں مرزا صاحب، اور یہ ان کے بیٹے کی طرف سے ایک اختراع ہے اپنے والد کی طرف، لیکن بہرحال جماعت احمدیہ جو مرزا صاحب کو نبی مانی یہ صریحاً کفر کی مرتکب ہے۔ شخصیت کی طرف اگر ہم نہ بھی جائیں، سوال میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے تھیسس کے اندر بھی جو تحقیق کی، جو معاملات ڈسکس کیے، پوری مسلمان امت مرزا صاحب کو چھوڑ کر تمام اکابرین کے بارے میں یہی رائے بیان کرتی ہے کہ آپ 99 پر اگر کسی میں 99 احتمالات کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا ہو تو اسلام والے کو اختیار کریں۔ اسے کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ۔ جی جی بالکل۔ تو مرزا صاحب کے بارے میں آ کر یہ اصول کیسے بدل گیا؟ اگر روایتی علماء سے بھی ہم پوچھیں کہ آپ بایزید بستامی سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا شاہ اسماعیل دہلوی تک آپ ہر ایک کی تعویل کر رہے ہیں، ایون احمد رضا خان صاحب کی عبارات کی اب بریلوی تعویل کرتے ہیں، علماء دیوبند کی عبارات کی دیوبندی تعویل کرتے ہیں، شاہ اسماعیل کی عبارات کی اہل حدیث تعویل کرتے ہیں۔ شیخ بن باز، میں یہاں موقع نہیں ہے میں آپ کو وہ عبارات سناتا، شیخ بن باز رحمہ اللہ کی طرف بعض عبارتیں منقول ہیں، منسوب ہیں، اہل حدیث کی تعویل کرتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی طرف آپ دیکھ لیں، ہر ایک کی بات کی تعویل ہو رہی ہے، لیکن مرزا صاحب کی عبارات کی تعویل نہ کر کے ڈٹائی کے ساتھ یہ کہنا کہ تو کافر ہو گیا، جو آپ نے کہا نا وہ ایگریمنٹ، وہ لیٹر ہمیں دکھائیں کہ آپ کو اپوائنٹ کس نے کیا ہے، کہ آپ ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیں کہ یہ ہم انحراف کر گئے، یہ ملت سے کہہ نکل دیا، گئے ہیں، وہ تو ہم نے کہہ وہ دیا کہہ دیا ہے، اس پر آپ کوئی ورڈک نہ بھی دیں کہ چلے ہم اس کو مسلمان کہیں یا کافر کہیں، ہم وہ خود مانتے بھی ہیں کہ ہم الگ ہو گئے ہیں آپ سے، آپ ہاں، سارے کافر ہیں۔ جہاں تک شناخت کا معاملہ ہے تو شناخت کا معاملہ کیسے اختلاف محلے اختلاف ہو گیا؟ وہ تو متفق علیہ، وہ تو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں اور ہمیں وہ نان احمدی کہتے ہیں، تو علیحدگی تو ہو گئی۔ اب کون سی علیحدگی ان کو چاہیے؟ ظاہر سی بات، مجھے یہ لگتا ہے کہ پوری مسلمان امت نے جو ایک نقطہ نظر کھڑا کیا تھا نا نزول مسیح اور ظہور مہدی کا، اور آپ کتابوں کے اندر بھی اگر دیکھ لیں کہ یہ ہر صدی میں ہر کسی نے اپنے اوپر اس کا اطلاق کیا ہے کہ وہ میرے بارے میں بشارت ہے، میرے بارے میں بشارت ہے۔ مرزا قادیانی صاحب کے حوالے سے جب یہ بات منظر عام پر آئی تو کچھ حد تک یہ سیاسی معاملہ بھی بن گیا اور کچھ حد تک یہ مذہبی معاملہ بھی بن گیا۔ جو آپ نے شروع میں بات کی میں اس کو اس کے ساتھ ایڈ بھی کروں، ان کو خطرہ یہ لاحق ہے کہ یہ قادیانیوں سے معذرت کے ساتھ اس قدر متاثر ہیں، روایت کے اندر رہ کر یہ کبھی بھی قادیانیوں سے بات نہیں کر سکتے، روایت کے اندر رہ کر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قادیانی حضرات سے بات کرنے کے لیے اب اکابرین کو چھوڑ دیں، نہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانہ میں تعبیرات کا اختلاف رہتا ہے اور ہر زمانہ میں ریکنسٹرکشنز ہوتی ہیں مذہبی تعبیر کی، تو کیا ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بھیج کر ہماری روایت کو چیلنج کروایا کہ بھائی اپنی روایت پہ غور کرو؟ اس کے یہ نتائج نکل رہے جی ہیں، یہ نتائج یہ نکل نتائج رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ آپ قرآن پہ غور بہت اچھا کرو، نکتا ہے، بہت حدیث اچھا۔ پہ غور کر لو۔ میں مثال دیتا ہوں، خوارج آئے تو سیدنا علی کا سٹانس دیکھ لیں، عبداللہ ابن عباس کا سٹانس دیکھ لیں، گڈ، بہت اچھا۔ معتزلہ آئے تو اہل سنت کا سٹانس دیکھ لیں، یعنی کہ ہر دور میں جب بھی کوئی فتنہ اٹھا ہے تو ہمارے علماء نے رائے بدلی ہے۔ آپ امام احمد ابن حنبل کو خلق قرآن کے مسئلے میں دیکھ لیں، انہوں نے رائے بدلی ہے، اپنی علمی روایت پہ غور کیا کہ یار ہو کی گیا ہے، لیکن قادیانی مسئلے پر ہم بضد ہیں کہ ایسا بندہ بھی لے آنا ہے، اساں نجات دہندے تے ایمان بھی لے کے آنا، لیکن تواڈے بندے نوں نہیں مننا۔ تو یہ وہ ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے کہ پیچھے نہیں سوچنا ہے۔ اب اس میں نہ جانے ان کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اس عقیدے کو بھی رکھنا ہے اور مرزے نو بینڈ بھی نہیں دینا۔ اچھا، ہمیں جو سوالات موصول ہوئے ہیں جو ہم نے اکٹھے کیے ہیں، تو ایک ٹاپک پر میرے پاس بہت سے سوال تھے، تو میں نے ان تمام کو اکٹھا کر کے نا ایک جامع متن بنایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں وہ سوال بھی پڑھ دوں
تاکہ جن جن حضرات نے وہ سوال کیے وہ سینکڑوں کی تعداد میں بن جاتے ہیں، تو پڑھنے کے لیے بھی اچھا خاصا وقت ملے ہوئے، پھر ان کا جامعہ متن بنایا، وہ پڑھ دوں پھر اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کر دیں، تو پھر آپ بھی کیجیے گا، پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ احمدیوں کے ہم نے پچھلے پروگرامز میں کہا تھا نا کہ جس طرح ہم کسی بریلوی بھائی کو شرک کرتا دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بھائی نہیں، یہ میں تو شرک نہیں کر رہا نا، میں اس بہتان کو نہیں مانتا، میں قرآن سے دلائل دے رہا ہوں کہ یہ تو شرک نہیں ہے، یہ تو عقیدت ہے، یہ جائز ہے۔ تو شیعہ سنی اختلاف ہم نے پیش کیے، انہوں نے کہا جی نہیں، یہ دلیل نہ دیں آپ، احمدیوں کا معاملہ الگ ہے۔ وہ کیا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ احمدیوں کے انحراف کا بریلوی مکتب فکر کے انحراف سے موازنہ کیا جا رہا ہے، یعنی بریلوی حضرات اپنے شرک اعمال کی تعویل کرتے ہیں تو ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں، اس لیے ہمیں احمدیوں کو بھی شک کا فائدہ دینا چاہیے، جو کہ ہماری بات سے انہوں نے اخذ کیا، جو کہ غلط ہے، کیونکہ بریلوی حضرات اپنے شرکیہ عقائد اور اعمال کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے۔ یہ قابل غور ہے کہ بریلوی حضرات شرک کا الزام قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، ہم بھی شرک کو ظلم عظیم ہی مانتے ہیں اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، جبکہ دوسری جانب احمدی حضرات بہتان کو قبول کرتے ہیں، نبوت، شرک فی الرسالہ کے بہتان کو قبول کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ دعویٰ کر ڈالا، لہذا بریلوی حضرات پر قیاس کرتے ہوئے احمدیوں کو شک کا فائدہ دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بریلوی حضرات شرک کا دعویٰ نہیں کرتے، نہ شرک کی تہمت قبول کرتے ہیں، جبکہ احمدی حضرات نے شرک فی الرسالہ کا ارتکاب بھی کیا ہے اور نبوت کا باقاعدہ دعویٰ بھی دے دیا ہے، لہذا چونکہ احمدی حضرات خود کو مرزا صاحب کا امتی مانتے ہیں، ان کو نبی مانتے ہیں، تو اس کے ہوتے ہوئے اب وہ دعویٰ لے کے میدان میں آ گئے ہیں، یہ قرآن سے جتنی مرضی تعویلات پیش کریں ان کو ہم اس کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، اس طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے جس طرح بریلویوں کو کرتے ہیں، اس کو تھوڑا واضح کریں۔ یہ تھا سوال ایک بہت بڑا ہے، ہاں، اس میں رائے سے دیکھیں بنیادی بات تو اصولی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی تخصیص نہیں کر سکتے۔ عقیدہ آپ نے بریلویوں کی بات کی نا، اگر آپ اجازت دیں ہم آپ کو شیخ اکبر کی بات سنا دیتے ہیں، ہم آپ کو صوفیاء کے بڑے بڑے عبارات دکھا دیتے ہیں، اور ایون ہم آپ کو محدثین مفسرین کی بات بتا دیں۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، امام بخاری رحمہ اللہ خلق قرآن کے مسئلے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس عقیدے کی بنیاد پر ان کے شیخ نے ان کو مجلس سے نکال دیا تھا، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر امام مسلم نے صحیح مسلم میں ان سے ایک حدیث بھی نہیں لی، اور امام احمد ابن حنبل کا قول شیخ ابن عثیمین نے نقل کیا ہے کہ جو قرآن کو مخلوق مانے وہ کافر ہے۔ تو بریلویوں کی بات چھوڑ دیں، پہلے حضرت ابوبکر سے شروع کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ بڑے لیول کا یا چھوٹے لیول کا، ہم نظریے کی تکفیر ہی کر سکتے ہیں، ہم شخص کی تکفیر کسی صورت بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کم درجے کا کفر کا مرتکب ہے، فلاں بڑے درجے کا کفر کا مرتکب ہے، تو اسپیسیفائی کر دینا کہ یہ یوں کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، اس طرح نہیں، اصول میں آئیں۔ لوگوں نے بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے دعوے بھی کیے ہیں، اور اگر آپ بریلویوں کی بات کریں تو قادیانی حضرات، یہ بڑی پیاری بات میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، قادیانی حضرات اپنے دعوے کو انکار ختم نبوت تو کہتے ہی نہیں ہے، جیسے بریلوی اس کو شرک نہیں یہی کہتے۔ کہنے لگا تھا، میں یہی کہنے لگا تھا کہ یہاں بھی معاملہ سیم ہے، ہم اسی لیے ان کو سیم کیٹیگری میں ٹریٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ایک بریلوی کہتا ہے کہ میں شرک کی تہمت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، میرے نزدیک شرک تو ظلم ہی ہے، لیکن یہ قرآن کی آیات میرے پاس ہیں، جو عمل میرا ہے یہ شرک کی کیٹیگری میں آتا نہیں ہے۔ احمدی حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو حرکت کی ہے نا اپنے پاس سے نہیں کی، ہم بھی شرک فی الرسالہ نہیں کر رہے، ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کے نزدیک انحراف ہے، جس طرح اس کا عمل میرے لیے شرک تھا، ہم اسے انحراف نہیں کہتے۔ قرآن نے وہ دروازے کھولے، اس کے بعد وہ فوراً قرآن میں آ جاتے ہیں، تو جب وہ قرآن کو بنائے استدلال بنا رہے ہیں تو ہم ان سے ان کی بنا کیسے چھیل سکتے ہیں؟ اس سے اسلام کو ہمیشہ نقصان پہنچا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ان کے استدلال کا پوسٹ مارٹم کریں، ان کی علمی غلطی واضح کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے عرصے میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ لیکن اگر آپ قانون سازیاں کرتے رہیں، آپ قتل و غارت کرتے رہیں، آپ فتوے لگاتے رہیں، اس کے نتائج جو آج تک نکلے ہیں 100 سال میں، آئندہ 100 سال میں اور نکل آئیں گے۔ اور میں آخری بات کروں، جو طرز دعوت آپ نے بیان کی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس طرز دعوت سے میں نے خود بڑے مثبت نتائج دیکھے ہیں، علمی طور پر مثبت نتائج دیکھے ہیں، اور مثبت اللہ ہی تعالیٰ نے توبہ کی بھی توفیق دی ہے۔ کئی لوگوں کو یہ چلے نہ بھی دی ہو، کم از کم انہوں نے ہم سے ختم نبوت پر بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، ادفع باللتی ہی احسن۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ طلحہ بھائی آپ کا، میرے خیال سے اس ٹاپک پر کافی ہم نے سفیشینٹ ڈسکشن کر لی ہے، اب آگے مزید اس کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں ہم دیکھ لیں گے۔